الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورۃ البقرہ 213 نمبر آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے حق کو نازل فرمایا اور حق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے روشن دلائل عطا فرمائے، انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا۔ تو جب حق کھل کے سامنے آ جائے اور پھر انسان اس کو نہ مانے تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے حالات آپ نے سماعت فرمائے کہ اللہ نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ناشکری کی، تو اللہ پاک نے انہیں مختلف عذابوں میں گرفتار فرمایا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یعنی حق سے دور ہونا اور باطل کو اختیار کرنا، اس کی اصل جو وجہ ہے، جو اصل بیماری ہے، جو اصل مرض ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ کہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے اور انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر حق کو وہ چھوڑ دیتا ہے، حق کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے آسمانی کتابیں ٹھیک طور پر نازل فرمائیں۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرما دیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب ملی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ بغیا بینہم، یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے ایمان والوں کو امر حق کی ہدایت کر دی، راہ دکھلا دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ اب اس ایک طریقے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سب لوگ دین حق پر تھے، عقیدہ ان کا درست تھا، سب موحد تھے۔ یہاں یہ رنگ کا یا نسل کا یا زبان کا اختلاف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی عقیدے پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، کیوں؟ دیکھیں یہ اختلاف
دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کا مزاج الگ ہے، اس کی طبیعت الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے. تو آپس میں جب طبیعتیں مختلف ہو گئیں تو طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بعد میں عقائد میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق جو انہوں نے صحیح سمجھا اسی کو حق بنا لیا. تو پھر اللہ پاک نے اس حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے، اس میں امتیاز کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آسمانی کتابیں بھی ان کو عطا فرمائیں. پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. پھر کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا. نہ ماننے کی وجہ کوئی یہ نہیں کہ ان کو حق سمجھ نہیں آیا تھا، بلکہ صرف ضد کی وجہ سے. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، کہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی طریقے پر تھے. یعنی یہ زمانہ بھی آیا ہے لوگوں کے اوپر. اب یہ زمانہ کون سا تھا؟ قرآن پاک میں اور جگہ بھی آیا ان هذه امتکم امتا واحدة وانا ربکم فاعبدون، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. یہ کون سا طریقہ تھا کہ جس میں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ موحد تھے، ان کا عقیدہ بالکل درست تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس میں علماء کرام نے مختلف حالات بیان کیے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ نے اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا. جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے تھے ان سب کو پشت سے نکال کر اللہ نے یہ اقرار کروایا تھا الستُ بربکم. سورۃ الانفال 9ویں سپارے میں اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تو اس وقت سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے اس کو پشت سے نکال کر یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہاں سب نے کیا اقرار کیا تھا؟ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اب اس کے اوپر تم گواہ رہنا. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تمہیں بھیجوں اور پھر تم اختلاف کرو اور یہ کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر جو ہے گمراہ ہو گئے، اب یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا. تو یہ عہد لیا تھا. تو اس میں بعض علماء مفسرین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عہد الست ہے. یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. اور ظاہر ہے یہ دور وہی تھا کہ اس میں کسی جس نے آج جو کافر ہیں آج کے، یعنی انہوں نے بھی اس وقت اللہ کی وحدانیت کا اور ربوبیت کا اقرار کیا تھا سب نے. بعض علماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ سارے کی ساری اسی عقیدہ توحید پر تھی. اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں تھا. جب آدم علیہ السلام پہلے انسان آئے، حضرت حوا ان کی بیوی، اور پھر اسی طرح دنیا میں آئے، تو دنیا میں آگے جو اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری کیا تھی؟ موحد تھی. اور اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ 10 قرن تک، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے. ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدہ ان کا بالکل درست تھا. تقریباً یہ 10 قرن یعنی 10 صدی 1000 سال کا جو ہے نا یہ دور کہلاتا ہے کہ جس میں لوگوں میں اختلاف نہیں تھا. سب لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، سب موحد تھے. پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جب بیچ میں انبیاء نہیں آئے تو 5 ایسے بزرگ اولیاء اللہ گزرے کہ جو خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور لوگ بھی انہی کے طرز پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرک کی ابتدا پھر کہاں سے ہوئی، یعنی عقیدہ کہاں سے خراب ہوا، کہاں سے انسان میں شرک آیا. تو یہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا تھا کہ 5 یہ بزرگ تھے.
بڑے موحد تھے، عقیدہ درست تھا، لوگ انہی کے طرز پر عبادت کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان پانچوں کا انتقال ہو گیا اور لوگ انہی کے طرز پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ خیال پیدا کیا کہ جن کے طرز پر تم عبادت کرتے ہو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی مورتیاں بنا کر سامنے رکھ لو اور پھر اللہ کی عبادت کرو، تو تمہیں عبادت میں بڑا لطف آئے گا۔ یہ خیال شیطان نے ڈالا۔ اب انہوں نے ان کی شکلیں بنائی، مورتیاں بنائی اور رکھ لی سامنے، پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ عبادت اللہ کی کرتے تھے، ان کی نہیں کرتے تھے، لیکن عبادت میں انہوں نے عجیب لذت محسوس کی۔ پھر وہ نسل جب گزر گئی تو جو آگے ان کی نسل تھی، شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ جو تمہارے بڑے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو، وہ ان بتوں کی عبادت کرنے لگ پڑے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں ان کو اللہ نے بھیجا، یہ پہلے رسول تھے جو دنیا میں تشریف لائے، کہ پھر انہوں نے 950 سال، یہ وہ عمر ہے جو نبوت کی عمر ہے، یعنی نبی جو تھے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال رہے اور پھر قوم کو سمجھاتے رہے۔ چھوٹی عمر تو نہیں تھی، 1000 سال، علماء کہتے ہیں کہ 1000 سال ان کی عمر تھی، بعض 1400 سال کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 2200 سال ان کی عمر تھی، تو اتنی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی پہلے، تو 950 سال یہ تو متعین ہے، اس سے کم تو نہیں، یہ تو نبوت کی عمر ہے، اور نبوت جو ہے وہ تقریباً 40 سال میں ملتی ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں تقریباً 1000 سال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اب ان کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے، یہ جو بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، کہ ان 5 بزرگوں کے جو موحد تھے، جن کا عقیدہ درست تھا، یہ ان کے نام تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہی کے نام پر یہ بت بنے اور پھر آگے یہ سلسلہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، باقی چاہے تم چھوڑ دو، ان کو جو ہے وہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ تبلیغ اور دعوت دیتے رہے 950 سال۔ کتنے لوگ اسلام میں آئے؟ صرف 80 آدمی، صرف 80 آدمی جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب اللہ نے بتا دیا کہ اے نوح اب تو یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے وحی بھیج دی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یار جب ایمان ہی نہیں لانا ہے انہوں نے، تو پھر ان میں کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، سب کو ختم کر دے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ٹھیک ہے، اب میرا عذاب آئے گا تو تم کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر کشتی بنا رہے تھے، لوگ استہزاء کرتے تھے کہ یہ کیا کشتی بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کشتی کی ایجاد یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر آخر طوفان آیا اور پھر اس کشتی میں جو ایسے جانور جو خشکی میں نہیں رہ سکتے تھے، 3 منزلہ وہ کشتی اور جہاز تھا، اس میں جو ہے انہوں نے خشکی کے جو جانور تھے ان کو بھی سوار کیا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، پھر جو ایمان والے تھے ان کو بھی ساتھ سوار کیا، باقی سارے جو ہے وہ کافر ہی رہ گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس طوفان میں ان سب کو غرق کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ پھر یہی لوگ جو ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ جب زمین پر اترے، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جو ایک ہی طریقے پر جب لوگ تھے، یعنی یہ ہے کان الناس امۃ واحدہ، اس وقت پھر سارے کے سارے موحد تھے، پھر کسی کا تو عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو غور کیا جائے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، تینوں ہی مراد ہیں، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ نے اولاد نکالی اور ان سے عہد الست لیا، ربوبیت کا وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا، اس میں سارے موحد تھے۔ جب آدم علیہ السلام آئے دنیا میں سارے کے سارے موحد تھے۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے دور میں کفار سارے غرق ہو گئے تو باقی جتنے رہ گئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سب موحد تھے، سب کا عقیدہ درست تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا بھی آیا ہے کہ یہ سب ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی ان کا عقیدہ بالکل درست تھا، پھر اختلاف ہوا تو اللہ نے کیا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم ہی ان کو ہلاک کر دے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں۔
رسول آتے ہیں وہ حق بتاتے ہیں، پھر جو نہ مانے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ چاہے تو بھیج دے، اللہ چاہے تو دنیا میں عذاب نہ بھیجیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اے نبی ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں، ہم ان کے اوپر جو عذاب جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، چاہیں تو وہ عذاب دکھا دیں، چاہیں تو وہ عذاب نہ دکھائیں، یہ ہماری قدرت میں ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا مبشرین و منذرین، پھر وہ بتاتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس حق کو مان لو، اپنی عقیدوں کو درست کرو تو اللہ جنت دیں گے، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو پھر جہنم ہے۔ مبشرین خوشخبری سناتے ہیں جنت کی، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے آسمانی کتابیں بھی انہیں عطا کی، ہدایات آئیں۔ انبیاء کرام جتنے آئے اللہ نے ہر نبی کو آسمانی ہدایات بھی دی، کسی کو صحیفے ملے، کسی کو کتاب ملی۔ تو کتابیں کل کتنی ہیں؟ جو بڑی کتابیں ہیں 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ شاباش۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ تورات کس کو ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن پاک جو ہے نا ملا۔ تو اللہ پاک نے یہ ہدایات نازل فرمائی، پھر کسی کو صحیفے ملے، تو اللہ نے یہ کتابیں اتاری۔ اب حق سامنے رکھا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے یہ ہے تمہارے سامنے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جائے گا، یہ غلط راستہ ہے جو تمہیں جہنم تک پہنچائے گا، مرضی ہے تمہاری۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار تمہارا ہے، ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، کافر بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ اس مرضی اور مشیت کے اوپر اللہ نے جزا اور سزا رکھی ہے۔ یعنی انسان کو جنت کیوں ملے گی؟ یہ اللہ نے مشیت دی۔ ایمان لانا چاہتے ہو، فرمایا کہ پھر ہم نے یہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اگر کفر اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اب مرضی تمہاری ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا تو انسان عقل مند وہی ہے جو حق کو قبول کرے اور اللہ کو راضی کرے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ پھر کیا ہمیشہ کے مزے ہی مزے؟ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جب تک محنت اور مشقت اور تکلیفیں اور مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی؟ پہلے لوگوں پر آئیں تو زندگی نہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کتابیں اتری، انبیاء کرام آئے، حق کو حق کر کے دکھا دیا، باطل کو باطل کر کر دکھا دیا، پھر ماننے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت اور نہ ماننے والوں کے لیے پھر اللہ کی پکڑ۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری حق کے ساتھ ٹھیک طور پر، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ فرما دیں لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، ظاہر ہے اس اختلاف میں فیصلے کے لیے انبیاء کرام اور کتابیں آئیں، فیصلہ ہو گیا، حق جب کھل کے سامنے آ گیا تو پتہ چل گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اس میں اختلاف کس نے کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اللہ پاک فرماتے اس کتاب میں اختلاف کس نے کیا؟ جن کو یہ کتاب ملی تھی، حق ان کے سامنے آ چکا تھا، پھر اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف ضد کی وجہ سے۔ اس لیے دین حق سے نہیں پھرے کہ انہوں نے حق کو پہچانا نہیں، حق کو پہچان لیا تھا، انبیاء کو پہچان لیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، قسمیں کھا کر اپنے طور پر یہ کہتے تھے یہی نبی ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اس سے پوچھا جب ابو سفیان نے تم کیا کہتے ہو، کہنے لگے واللہ یہ سچ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، لیکن ہم کیسے مان لیں؟ ہر میدان میں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ رہا ہے، ہم جو ہے اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، یہ اپنے قبیلے میں بنو ہاشم والے اپنے ایک قبیلے میں بڑے بنتے ہیں، ہم ان کے مقابل اور برابر رہے ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص اٹھے اور یہ کہے میں نبی ہوں اور ہم اس کو مان کر اس کے تابع ہو جائیں اور ہم نیچے آ جائیں؟ ایسے تو نہیں ہے۔ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ ابو لہب نے نہیں پہچانا، ضد کی وجہ سے نہیں مانا، پہچانتے تھے۔ کیا اہل کتاب نے، یہودیوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پہچانا نہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ایسے پتہ ان کو یہ نبی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ ابھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا، اس سے پہلے انتظار میں تھے اور قسمیں کھاتے تھے نبی آئیں گے، ہم ان کو اس طرح جو ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ایسی ہدایت قبول کریں گے کہ پچھلوں نے تو ایسی ہدایت ہی قبول نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب یہ پیغمبر تشریف لے آئے تو ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی گئی۔ کیا تھا؟ پہچان لیا تھا، مانے کیوں نہیں؟ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے، بنو اسحاق میں سے آئیں گے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے، اس ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے اوتوہ جن کو یہ کتاب ملی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی تھی بینات، روشن دلیلیں، بغیم بینہم، اختلاف کیوں کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ضد کی، ہدایت طلب ہی نہیں کی، تو اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ ایک شخص کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، ایک شخص کو پتہ نہیں چل رہا سے حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے دکھا دے حق کیا ہے۔ آج کل فکروں کا دور ہے تو اللہ پاک خود راستہ کھولتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس طریقے پر بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، طلب ہی نہیں ہے حق کی، تو پھر اسی پر رہتا ہے۔ جب انسان کو سمجھ نہ آئے حق اور باطل کی، پھر اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میرے سامنے کھول دے حق کیا ہے، میں حق پر چلنا چاہتا ہوں، پھر اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، راستے کھولتے ہیں۔ تو جب جس میں طلب نہیں ہے تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، لیکن اللہ پاک رؤوف الرحیم ہے، اسی لیے تو کتابیں بھیجی اور انبیاء بھیجے، اسی لیے تو مہلت دے رہے ہیں، باوجود نافرمانی کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باوجود بد نظری کے اللہ پاک کسی طرح نظر کو قائم کیے ہوئے ہیں، باوجود حرام کھانے کے اللہ نے اس کو سلامت رکھا ہوا ہے، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، ساری زندگی کفر اور شرک کرنے والے خوشحال نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اللہ نے اس طرح رکھا ہے اس کو۔ ہاں جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کو ٹھیک راہ دکھا دی بِإِذْنِ، اپنے فضل اور اپنے حکم سے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس میں راہ حق کس کو نظر آیا؟ جب یہ اختلاف ہوا حق اور باطل میں تو جس کو راہ حق نظر آیا اہل ایمان، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایمان لانے والے، یعنی ان کو اللہ نے راہ حق دکھا دی، یہ اپنے عقیدے پر موحد بن گئے، عقیدہ توحید کے قائل ہوئے اور یہ ایمان لے آئے، یعنی کہ اندر ہدایت کی طلب تھی، تو اللہ نے جو ہے ان کو دکھائی اور اللہ نے راستے کھول دیے۔ ورنہ دکھائی تو اللہ نے دوسروں کو بھی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانے۔ اب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اب اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، جس کے اندر طلب ہو اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہے کیا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ انشاءاللہ زندگی ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں کیسے جانا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو لے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کرم فضل اپنا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو یا اللہ قرآن شریعت اور سنتوں کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو ہر ظلمت سے پاک اور صاف فرما، ایمانی حلاوتیں ہمیں نصیب فرما، برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہے ہمارے لیے محبوب بنا کر اس پر چلنا آسان فرما، جو کام آپ کو پسند نہیں ہماری
حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلا دے, ہمارے لیے راہ حق کھول دے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے, اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر نبیین صدیقین شہداء اور صلحاء کے ساتھ فرمانا. بغیر حساب و کتاب کے جنت و فردوس عطا فرما. ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کے مغفرت فرما کر من فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك. جزاك الله خير. جزاك الله. جزاك الله اجمعين. عليكم السلام ورحمة الله.